ایکچولی ایک چیز میں عرض کروں گا کیونکہ جو بجٹ پیش ہونے والا ہے فروری میں پارلیمنٹ میں 2022-2024 کے حوالے سے، کیونکہ بہت سی ایکسپیکٹیشن ہے بزنس کمیونٹی کی سائڈ سے، چاہے یہاں کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو، چاہے یہاں کے دکاندار ہو، چاہے یہاں کے ٹھیکیدار ہو، چاہے یہاں کے فروٹ گروورز ہو، جتنے بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو 2022 کے حوالے سے 2024 کے حوالے سے بجٹ پیش ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو جموں کشمیر کی حالات ہے اس وقت، پچھلے 3 سالوں سے جو ہماری بزنس کمیونٹی کا لاس چل رہا ہے، کم از کم 50,000 کروڑ کے قریب لاس چل رہا ہے۔ ایکسپیکٹیشن بہت بار تھی بجٹ کے حوالے سے، چاہے 2020-21 کا بجٹ آیا، چاہے 2021-22 کا بجٹ آیا، مگر اس میں میرے خیال سے وہ چیز سامنے نہیں آیا جسے دکانداروں کو، جسے ٹرانسپورٹروں کو، جسے ٹورزم سیکٹر کو یا ٹھیکیداروں کو کوئی فائدہ مل سکتا تھا، وہ چیز ہمیں ان بجٹوں میں نظر نہیں آیا جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی۔ مگر اس بجٹ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن ہمیں ہے، کیونکہ اب بجٹ پیش ہونے والا ہے۔ اس بجٹ میں خاص خیال رکھنا چاہے جو جموں کشمیر کی بزنس کمیونٹی ہے، خاص کر کشمیر کی بزنس کمیونٹی کی میں بات کروں گا، ان کے حوالے سے میرے خیال سے سرکار کو خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی ہمارے دکاندار لاس میں چل رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے سرکار کو سوچ بچار کرنا چاہے، جموں کشمیر کے سائڈ سے وہ بجٹ آنا چاہے میرے خیال سے جس سے تمام پرابلمیں دور ہو جائے گی یہاں کی بزنس کمیونٹی کو۔ پہلے بھی میں نے کہا کیونکہ جو ہمارا انڈسٹریز گروتھ ہونا چاہے بجٹ کے حوالے سے، ہماری انڈسٹریز فائنانشلی سیٹ ہونی چاہے، اس سے ہماری اکانومی آگے چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کی بات روز آ رہی ہے ایل جی سرکار کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے، یہ ڈیولپمنٹ تبھی ہوگا جب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیسہ آئے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی جب ٹھیکیدار فائنانشلی ساؤنڈ ہوگے۔ آپ دیکھیں پچھلے 4-5 سالوں سے ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ایل جی سرکار کے پاس، اسٹیٹ سرکار کے پاس کم از کم 750 کروڑ کے اوپر جو ہم نے کیلکولیشن کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہمارے ٹھیکیداروں کی پچھلے 4-5 سالوں سے۔ وہ بھی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے اس بجٹ میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہے، جتنی بھی ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیداروں کی وہ اس بجٹ میں ایڈ ہونی چاہے، وہ پیسہ ہمارا ریلیز ہونا چاہے۔ میرے خیال سے تبھی جو ڈیولپمنٹ کا خواب ہے ایل جی سرکار کو یا دلی کی سرکار کو، وہ تبھی شرمن تعبیر ہوگا جب ہمارے کھاتے میں پیسہ آئے گا، جب ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سی اے جی کا رپورٹ آیا اس سے پہلے، کم از کم 19 لوگ وہ تھے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جن کو کم از کم 150 کروڑ روپیہ دیا گیا بینک کے حوالے سے، چاہے وہ انٹرسٹ ویو آف ہو، چاہے وہ لون معاف ہو۔ آپ دیکھیں وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ وہی لوگ تھے جن کے پاس آلریڈی بزنس سیٹل تھا، وہ لوگ وہی تھے جن کے پاس آلریڈی پیسہ تھا۔ اس کے بجٹ کے حوالے سے میں آپ کے وزارت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، فائنانس منسٹر کو، اسٹیٹ سرکار کو، آج اگر لون ویو آف کرنا ہے یا انٹرسٹ ویو آف کرنا ہے، یہ چھوٹے دکاندار کو ہونا چاہے، یہ ٹھیکیدار کو ہونا چاہے، یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے جتنے بھی ہمارے چھوٹے ٹرانسپورٹ کے سائڈ سے مالکان صاحبان ہیں، ان کو یہ لون ویو آف ہونا چاہے۔ اور ٹورزم سیکٹر ہمارا تباہ ہے، اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے، ان کو یہ لون ویو آف ہونا چاہیے۔ یہ پھر وہی 19 آدمی ایڈ نہیں ہونے چاہیے، وہ بڑے بزنس مین ایڈ نہیں ہونے چاہیے ویو آف کے حوالے سے، انٹرسٹ کے حوالے سے، لون کے حوالے سے۔ میرے خیال سے اس بجٹ میں خاص خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہوں، چاہے ہمارے چھوٹے انڈسٹریز والے ہوں، چاہے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہوں، چاہے ہمارا جتنا بھی بزنس ہے یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے شکارہ والا ہو، ان کے حوالے سے یہ بجٹ آنا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے غریب لوگوں کے حوالے سے یہ بجٹ آنا چاہیے جموں کشمیر کے حوالے سے، ورنہ میرے خیال سے اگر وہی پھر ریپیٹ ہوگا یہ بجٹ، میرے خیال سے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جموں کشمیر کی بزنس کمیونٹی کو، کشمیر کی بزنس کمیونٹی کو۔